بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. جی تو آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پچھلے اسباق میں ہم نے مفردات اور مرکبات کے ذریعے حروف کی پہچان کر لی ہوئی ہے. تو اب ہم یہاں سے حرکات کے بارے میں پڑھنے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حرکت کی جمع حرکات ہے. یہ جو اوپر ٹائٹل میں حرکات دیا گیا تھا یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے حرکت. اب یہ حرکات ہوتی کیا ہیں؟ کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے. اب یہ بالکل بنیادی بچوں کے لیے اور جو پہلی دفعہ یہ پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتی ہیں جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے. جس طرح کہ انہوں نے پیچھے لگا کے بھی بتایا ہے گرین میں. یہ جو زبر اوپر لگائی ہوئی ہے لائن کے، ریڈ لائن کے، اور زیر نیچے لگائی ہوئی ہے اور پیش اوپر. آگے کہتے ہیں کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. یہ لفظ آپ نے یاد کرنا ہے، متحرک. اس کا معنی ہے حرکت والا حرف، یعنی جس پہ حرکت ہے اس حرف کو متحرک کہنا ہے. آگے طریقہ بیان کرتے ہیں کہ زبر کو کیسے پڑھتے ہیں، زیر کو کیسے پڑھتے ہیں، پیش کو کیسے پڑھتے ہیں. تو کہا کہ زبر منہ اور آواز کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرے. یہ ابھی ہم جب مثالیں پڑھیں گے تو اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. زبر منہ اور آواز کھول کے، زیر آواز کو نیچے گرا کے، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے. آگے کہتے ہیں حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں. الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں. اب آگے یہ مثالیں دیکھیے. انہوں نے پہلی بات کہی ہے یہ نیچے سے ہٹ لگے، تو الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں. یہ سب سے پہلی مثال ہے. شیپ الف والی ہے اور اس کے اوپر زبر رکھی ہوئی ہے، کسی طرح کے زیر ہے اور آگے پیش ہے. تو یہ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ اس طرح جب الف والی شیپ کے اوپر کوئی حرکت آتی ہے یا اس طرح جزم بھی آتی ہے جب، تو پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، کیونکہ الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. بہرحال ابتدائی طور پر یہی ہے کہ الف والی شکل کے اوپر جب بھی آپ زبر، زیر، پیش یا جزم دیکھیں گے تو آپ اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو حمزہ کہیں گے. اوکے، تو اب ہم اس کو پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اب دیکھیے یہ الف پر کوئی حرکت یا جزم ہو تو اسے حمزہ پڑھیں گے. اس سے اوپر والی لائن میں انہوں نے کہا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے. کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا. مثلا کھینچنے کی مثال ہے حمزہ زبر آ، آ یہ لمبا ہو گیا، کھینچ دیا، یہ بھی نہیں کرنا. اور جھٹکا بھی نہیں. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ اس طرح جھٹکے بھی نہیں دینے بلکہ اس کو معروف پڑھنا ہے، نارمل آ ای او. اب وہ اس سے اوپر والی لائن میں کہا تھا کہ زبر کو منہ اور آواز کھول کر اور زیر کو آواز نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے. اب زبر والی مثال دیکھیے. آ منہ اور آواز کھول رہے ہیں، آ زیر میں نیچے کی طرف ای، ای اور پیش میں ہونٹ گول ہو رہے ہیں، او او. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے ہم یہ سارا حروف 1 by 1 پڑھیں گے. تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. تو اس سبق میں یہی خاص خیال رکھنا ہے کہ حرکات کو لمبا نہیں ہونے دینا، باقی سب سمپل ہے. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. اسی طرح اگر ہم اس کو جوڑ کرتے چلے جائیں گے اور تا، تی، تو، سا، سی،
سو. اب یہاں پہنچ کے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سا نرمی والے حروف میں سے، تو ہم یہاں بھی اس کو نرم ہی پڑھیں گے. سا، سی، سو، جا، جی، جو، ہا، ہی، ہو، خا. یہ موٹے حروف میں سے تھا اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. خا، خی، خو، دا، دی، دو، زا. اب یہ زال نرمی والوں میں سے اس کو نرم پڑھیں گے. زا، ری، زو، را، زی، رو، زا. یہ سیٹی والوں میں سے تھا اس کو سختی اور سیٹی سے. زا، زی، زو، سا. یہ بھی سیٹی والوں میں ہے. سا، سی، سو، شا، شی، شو، سو. یہ اس میں سیٹی بھی ہے اور موٹا بھی ہے. سو، سی، سو، با، دی، دو، تو، تی، تو، لا. یہ اس میں غا موٹا بھی ہے اور نرمی بھی ہے. لا، لی، لو، آ، ای، او، غا، غی، غو، فا، فی، فو، قا. یہ والا کاف نقطہ والا جو کاف ہے یہ موٹا ہم نے پڑھا ہوگا پیچھے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. قا، قی، قو. اب اگلا کاف باریک ہے. کا، کی، کو، لا، لی، لو، ما، می، مو، نا، نی، نو، وا، وی، وو، ہا، ہی، ہو، آ، ای، او، یا، ی، یو. تو یہ ہم نے سبق نمبر 3 مکمل کر لیا ہے. اس کو اچھے سے آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے. اس میں جو مین طور پہ بات ہے وہ یہی ہے کہ حرکات کی درست ادائیگی، اور درست ادائیگی یہی ہے کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دی، لمبے بھی نہیں کرنے اور جھٹکے بھی نہیں دینے. بس یہ ایک مین چیز ہے. باقی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. مثلا ابھی حمزہ کے اوپر حرکت ہے تو متحرک حمزہ ہے، یعنی یہ حمزہ متحرک ہے. آگے با متحرک ہے، تا متحرک. یہ سارے حروف متحرک ہیں. زبر زیر اور پیش یہ حرکات ہیں، ان کو متحرک نہیں کرنا. بعض دفعہ یہاں پہ غلطی کی جاتی ہے کہ کچھ بچے انہیں کو سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید زبر زیر پیش کو متحرک کہتے ہیں. نہیں، زبر زیر پیش متحرک نہیں ہے، بلکہ زبر زیر پیش حرکات ہیں، اور جن حروف کے اوپر زبر زیر پیش ہوں گے وہ حروف متحرک ہوں گے. تو یہ باتیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.